میں تھا تو مجھے ایک طالب علم کہنے لگا جی کچھ حکمتیں بتائیں، اسلام نے جو سزائیں رکھی ہیں ان کی حکمت کیا ہے؟ تو میں نے کہا میاں چلیں کسی وقت موقع آئے گا تو بتائیں گے آپ کو۔ ویسے جو غلام ہوتا ہے نا اسے حکمت کا نہ بھی نہ پتہ چلے اس نے غلامی کرنی ہے، اس لیے کہ اس کی عقل چھوٹی ہے اور رب رسول کے ارشادات کی وسعت زیادہ ہے۔ وہ ضروری ہے کہ تیری سمجھ میں آئے، ضروری ہے غلامی کریں، تابع داری کریں، بات مانیں۔ حضرت امام یوسف صالحی نے لکھا ہے، دیگر مشائخ نے اس کو نقل کیا، جب یہ صلح ہو رہی تھی نا تو ایک صحابی تھے، حضرت ابو جندل ان کا نام تھا، توجہ کرنا بات پر، ان کے والد نے نا انہیں زنجیروں سے باندھا ہوا تھا۔ اسلام ملا مفت میں، کسی بندے نے جد و جہد نہیں کی، اس لیے لوگ بہانے کرتے ہیں۔ ابھی فیصلہ نہیں کر پائے کہ نماز کب سے شروع کرنی ہے، رمضان سے کرنی ہے یا عمرے کے بعد کرنی ہے، ابھی تک تاریخیں دے رہے ہیں، اللہ رسول کو تاریخیں دے رہے ہیں، کہتے ہیں بس حج کر لوں پھر میں نیک ہی ہوں، اللہ رسول کو ٹائم دے رہے ہیں کہ فلاں دن سے شروع کر دوں، تاریخیں دی جا رہی ہیں ہمارے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں میں بندھے، ہاتھ بھی پیر بھی، اور جس کمرے میں والد اور بھائی نے باندھا تھا نا وہ ڈنڈوں سے مارتے تھے روز، اور اتنا مارتے تھے کہ خون بہہ جاتا تھا، اور ان کی ضد کیا تھی؟ میں نے نبی پاک کے مدینے جانا۔ اب تو خیر پیسہ زیادہ ہو گیا، اب تو مدینے جانے کے لیے بھی کوئی نہیں روتا، اب تو ٹکٹیں ہی بک ہوتی ہیں، رمضان کی ابھی سے کرا لو، ربیع الاول کی پہلے سے کرا لو، پیسے اب کوئی نہیں، پہلے لوگ وظیفہ پوچھتے تھے، رویا کرتے تھے، ایک تڑپ تھی، ایک درد تھا، ایک ذوق تھا۔ حضرت محدث اعظم پاکستان شیخ الحدیث مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ محلے کا ایک نوجوان کہنے لگا حضرت صاحب میری اماں پیسے بڑے جوڑتی ہے، مٹی کا گلہ، اس نے پرانے زمانے مٹی کے گلے ہوتے تھے، گلہ بنایا تو روز اس میں پیسے ڈالتی ہے، سکے، مجھے ضرورت ہے تو دیتی نہیں، تو حالانکہ پیار بھی بڑا کرتی ہے، تو آپ کی بڑی عقیدت مند ہے، کبھی ملاقات ہوئی تو کہنا مجھے ضرورت ہے وہ لوٹا دوں گا واپس۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب گلی سے گزر رہے تھے تو بوڑھی اماں لاٹھی کے سہارے چلتی جا رہی، دوڑ کے آئی، حضور السلام علیکم، فرمانے لگے اماں تو یہی مل گئی ہے، تیرا بچہ کہہ رہا تھا کہ پیسوں کی ضرورت ہے اور تیرا گلہ بھرا ہوا ہے تو دیتی نہیں، دے دے، اس کو حاجت ہے۔ تو فرماتے رو پڑی، کہنے لگی حضرت صاحب بچہ اسے کیا بتاؤں، میں نے بڑھاپے میں پیسے کیا کرنے، میں تو مدینے جانے کے لیے جمع کر رہی ہوں، اور میرا نا تھوڑا سا رہ گیا ہے، گلہ بھر گیا نا تو آپ سے کہوں گی کہ میرے لیے بھی کوئی ٹکٹ بنوا دو، چلو میں بھی مرنے سے پہلے ایک دفعہ دیدار کر لوں۔ فرماتے ہیں کہ میں کچھ ہی دنوں کے بعد حج پہ میرا سفر تھا، میں جانے لگا تو پھر دروازے پہ کھڑی تھی، کہنے لگی حضرت جی اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی، وہاں جاؤ تو ایک دفعہ دعا کرنا، لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے او دی دید نو دیدے ترس گئے، ایک دفعہ دعا کرنا وہاں جا کے میری حاضری ہو جائے۔ حضرت فرماتے ہیں میں وہاں واپس آیا، میں نے اس بوڑھی کو کبھی عرفات میں چلتے ہوئے دیکھا، کبھی منا میں چلتے ہوئے دیکھا، کبھی میں نے اسے جمرات پر رمی کرتے ہوئے دیکھا، کبھی میں نے اسے منا کے خیموں میں تلاوت کرتے دیکھا، اور پھر جب میں پلٹ کے مدینہ شریف آیا تو میں نے اسے محبوب کی جالیوں کے سامنے کھڑے بھی دیکھا۔ کہتے اس انداز میں اس خاتون کو میں نے دیکھا۔ واپس آیا تو اس کا بیٹا مجھے ملنے آیا، میرے سینے سے لگا، تو میں نے کہا بیٹے تیری اماں نے جانا تھا تو مجھے بھی بتا دیتا، مجھ سے تو دعائیں کرا رہی تھی، بعد میں کو بندوبست ہوا۔ کہتے ہیں وہ چیخ مار کے رویا، کہنے لگا حضرت جی نہیں، جس دن آپ عرفات میں حج کر رہے تھے اسی دن تو میری اماں کا جنازہ تھا، اسی دن تو جنازہ اٹھا میری اماں۔ تڑپ تھی، ذوق تھا، شوق تھا۔ اب تو میرے بھائی پیسہ بہت زیادہ ہے، اب کہاں لوگ دعا کراتے ہیں، اب تو کہتے ہیں ٹکٹیں کنفرم ہیں۔ ہم مدینہ شریف سے نکل رہے تھے تو ایک ہی قافلے میں ایک بندہ رو رہا تھا، دوسرا اسے تسلی دے رہا تھا، مجھے میرا ایک دوست کہنے لگا لگتا ہے تسلی دینے والا کوئی امیر ہے جسے پتہ ہے کہ اگلے مہینے پھر آ جانا ہے، اور تڑپ کے رونے والا کوئی غریب ہے جسے پتہ ہے پتہ نہیں آ سکوں گا کہ نہیں آ سکوں گا۔ بھائیو حضرت ابو جندل بندھے ہوئے رسیوں سے، زنجیروں سے، باپ اور بھائی ڈنڈے سے مارتے، مدینے نہیں جانا۔ انہیں پتہ چلا کہ محبوب پاک آ گئے حدیبیہ تک۔ فرماتے میں نے اپنے سر کو مار مار کے کھڑکی کو توڑا، کسی طریقے سے میں کھڑکی پھلانگ کے زنجیروں سمیت میں حدیبیہ تک پہنچا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جب وہ آ رہے تھے تو جتنا وہ چل کے آ رہے تھے اتنی جگہوں پہ خون کی لکیر بھی بنی ہوئی،
اس درد سے وہ آئے اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کے یوں ہاتھ باندھے، کہا محبوبہ مجھے لے جاؤ، ابا بڑا مارتا ہے، بھائی بڑے ظلم کرتا ہے، حضور یہ مجھے بڑی تکلیف میں رکھتے ہیں، روٹی کھانا وقت پہ نہیں دیتے، محبوب لے جائیں۔ اب حضور نے وعدہ کر لیا ہے جو مکے سے آئے گا لے کے نہیں جائیں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں دل کر رہا تھا کہ ابھی حضور حکم کریں تو ہم ان لوگوں کے پرخشے بکھیر دیں، اتنا ظلم۔ فرماتے ہیں وہ رو رہے، مجھے بتاؤ ذرا کہ اس طرح کا منظر ہو اور اس طرح ہمارا کوئی بڑا ہمیں چھوڑ کے چلا جائے، ہماری کیفیات کیا ہوں گی؟ ہم تو ذرا سی بات کہتے ہیں مولانا کھانستے نہیں صحیح، لہذا آج کے بعد جمعہ نہیں پڑھنا جاؤ، میری مرضی کا خطبہ نہیں دیتے لہذا چھٹی ہے۔ وہ دیکھیں جی فلاں کو میں نے کہا تھا، ایک صاحب کہنے لگے جی میری فلاں جگہ بڑی عقیدت تھی، اب نہیں میں جاتا اس لیے کہ ایک دن میرے پاس سے گزر گئے، انہوں نے سلام ہی نہیں لیا۔ تو میں نے کہا میاں ہو سکتا ہے بیچارے کا بچہ بیمار ہو، انسان کی اعصابی پریشانیاں بھی تو ہوتی ہیں نا ذرا سی بات پر۔ وہ کسی شاعر نے بڑی عمدہ بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، کسی جگہ کوئی آزمائش آتی ہے فٹافٹ ہم لوگ عقل کے گھوڑے دوڑانے لگتے ہیں۔ صاحبو سنو اور یاد رکھنا، حضرت ابو جندل کھڑے ہیں، یا رسول اللہ مجھے لے جائیں، اور کہتے ہیں اس درد سے وہ روئے کہ ہر آدمی کے آنسو نکل گئے۔ جب یہ بات ہو رہی تو ان کے والد بولے، کہنے لگے آپ نے وعدہ کر لیا نہیں لے کے جائیں گے، اب بتائیے۔ میرے محبوب اٹھے، آگے بڑھے، جناب ابو جندل کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا تیری تھوڑی سی آزمائش اور باقی ہے، تھوڑی سی آزمائش تیری، تھوڑی سی آزمائش اور باقی ہے، تھوڑی سی۔ اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف سجن دی واواں، پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں، تے مارو مارو مینو مار مکاؤ کوئی عذر نہ پیش لے آواں، تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی پھر سکھ نو چلے ڈاواں۔ حضرت سنیے، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب حضور گئے، تھپکی دی، فرمایا تھوڑی آزمائش تیری باقی ہے، تھوڑا سا صبر کر۔ کہتے ہیں یہ کہہ کہ حضور پلٹے تو محبوب کی آنکھوں میں بھی آنسو، حضور بھی رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو، حضور لوٹ آئے۔ ان کے والد نے گریبان سے پکڑ کے کھینچا اور کھینچ کے کہنے لگے ان کے ساتھ تو جانا چاہ رہا تھا، جو تجھے لے کے نہیں گئے ان کے ساتھ؟ کہنے لگے ابا پیچھے ہٹ، چھوڑ، پیچھے ہٹ جا، اور اس طرح کر اب تو میری زنجیریں کھول دے، اب تو میرے ہاتھ کھول دے اور مجھے بتا کس کمرے میں قید ہونا ہے۔ اب میں تیرا قیدی نہیں، اپنے نبی کے حکم کا قیدی ہوں، اب چھوڑ ذرا مجھے جانے دے، بتا کہاں قید ہونا ہے۔ محبوب نے کہہ دیا تو ختم ہو گئی بات، اور کہا ابھی بھی؟ جناب ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرا تو ایمان اور مضبوط ہو گیا ہے کہ میرا رسول وعدوں کا پکا ہے، میرا تو ایمان اور مضبوط ہوا ہے کہ ماں اپنے دیکھیں نا، ہماری بے انتہا ابحاث نے ہمیں عمل سے دور کر دیا، ہم عمل نہیں کر پا رہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا مزاج یہ نہیں، حضور علیہ السلام کے غلاموں کا طریقہ یہ نہیں، انہوں نے کبھی نہیں دلیل پوچھی، کبھی نہیں حکمت پوچھی، کبھی نہیں کہا کیا ملے گا۔ یہ فضائل تو آج لوگوں کو قائل کرنے کے لیے سنائے جاتے ہیں، جہاد کے فضائل، نماز کے فضائل، وہ اس طرف نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے حضور نے کہہ دیا پڑھنی ہے لہذا پڑھنی ہے، نبی پاک نے کہا عورتیں پردہ کریں گی تو لہذا بیویاں پردہ کریں گی۔ دیکھیں نا ہمارے ہاں بحث ہو رہی ہے، ابھی تک بحث ہو رہی ہے کہ داڑھی شریف کتنی رکھنی چاہیے، کس حد تک ہونی چاہیے۔ میں پرسوں بخاری دیکھ رہا تھا، حضرت ابو محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں بتاؤ نبی پاک ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ جناب خبیب کہنے لگے بالکل کرتے تھے۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ تو آواز سنائی نہیں دیتی۔ فرمانے لگے میں پچھلی صف میں دائیں جانب کھڑا ہوتا تھا اور میں نماز بھی پڑھتا رہتا تھا اور محبوب کا دیدار بھی کرتا رہتا تھا، اور میں حضور کی داڑھی کو ہلتے ہوئے دیکھتا تھا۔ نبی پاک کی داڑھی کو، داڑھی پوری ہو تو ہلتی ہے، چھوٹی ہو تو تھوڑی ہلتی ہے، داڑھی نہیں ہلتی، پوری ہو تو پھر ہی۔ اب اس پر بھی بحث ہے کتنی ہونی چاہیے، کب ہونی چاہیے۔ وہ میرا نعت خواں جو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، جو کہتا ہے کہ بس میں سب سے بڑا میں آؤ عشق کا جام پلاؤں آج آپ کو، وہ تو عشق کا جام پلانے آیا ہے، یہ داڑھی بھی رسول اللہ کے عشق کا جام ہے، اس پر بھی تھوڑی توجہ کر، یہ بھی کسی کو پلا۔ ساری زندگی ایسے ہی کام چلے گا، ایسے ہی نظام چلے گا، میں نبی پاک کے نام پہ جان دے دوں گا، قربانی دے دوں گا۔ بھئی آج تک تو نماز روزہ تو قبول کر نہیں سکا، پوری جان کیسے پیش کرے گا؟
اور پھر تجھے کہا تھا جب لاہور سے آ جا محفل میں تو نے پہلے کہا تھا اکاؤنٹ میں پیسے کراؤ، تو صاحب ابھی تک تو اتنا تو درگزر کر نہیں سکا کہ چلو اپنی گاڑی پہ بیٹھ کے آ جائے، تو جام کس طرح سے تو پلائے گا؟ باہر آ جائیں تو ہم آج سے اس اوہام پرستی سے نکلیں۔ دین دنیا میں عمل کرانے کے لیے آیا ہے، اور اگر ہم ضروری باتوں پر ہی عمل نہیں کر سکے، نماز روزے پر ہی، تو پھر ہم دین کو پارلیمنٹ میں کیسے نافذ کریں گے؟ اگر آج تک میں ہی قائل نہیں ہو سکا کہ میں دین پر پوری طرح عمل کروں، تو پھر میرے بھائی میں اپنے بادشاہ کو، اپنے حکمران کو کیسے قائل کروں گا؟ اس کو برا کہنے سے پہلے مجھے خود تو سوچنا پڑے گا کہ میرے جو رویے ہیں وہ دین کے عین مطابق ہیں، میری جو ترجیحات ہیں وہ دین ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ میں بھی سامنے والے کی اصلاح کی طرف توجہ کرتا ہوں یا آنے والے نوٹوں کو گنتا ہوں کہ کتنے آ گئے کتنے پیچھے رہ گئے؟ میرا رویہ کیا ہے؟ اور پیرانے سلسلہ کو بھی تھوڑا سا سوچنا ہوگا، انہیں بھی خیال کرنا ہوگا کہ لوگ میرا طواف زیادہ کر رہے ہیں کہ رب رسول کا نام زیادہ لے رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا مرید بار بار سلام عرض کرنے آتا، بار بار، تو حضرت صاحب اس کو فرمانے لگے مجھے لگتا ہے میں تیرے اور اللہ رسول کے رستے میں رکاوٹ بن گیا ہوں، اس طرح کرا مجھے بیچ میں سے نکال دے، اب تو ڈائریکٹ رب رسول کا ذکر کیا کر، کیونکہ میرا کام تجھے وہاں تک پہنچانا تھا، میں نے پہنچا دیا۔